تفسیر کا خلاصہ 10ویں پارے کا ہم سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپس میں اختلاف کرو گے، آپس میں اختلاف کرو گے تو کیا کریں گے؟ کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم اندر سے کمزور ہو جاؤ گے۔ کار اچھی کنڈیشن کا بھی ہے، چلانے والا بھی ٹھیک ہے، اس میں ڈیزل پیٹرول بھی ہے، لیکن ٹائر میں ہوا نہیں ہے، کیا ہوگا؟ نہیں چلے گا۔ یہی مثال ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس وقت آپ کے پاس 55 سے زیادہ ممالک ہیں، آپ اس روئے زمین پر ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، اتنی بڑی تعداد میں ہے، آپ کے پاس مالدار بھی ہیں، ایسے ایسے مالدار ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس فوج ہے، لیکن سب ہوتے ہوئے بھی آپ ہر جگہ لات جوتے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے آپس میں اتحاد نہیں ہے، ہم اختلاف کے اندر ہیں۔ اس اختلاف نے جو ہے اس امت کو کمزور کر دیا، اختلاف نے اس امت کو کمزور کر دیا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا اس آیت سے کہ مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے، ایمان والے کو متحد ہونا چاہیے۔ اتحاد کا نسخہ کیا ہے؟ اتحاد قائم کیسے ہوگا؟ تو قرآن کریم نے بتایا کہ مشورے سے کام کیا کرو، مشورے سے کام کرو گے اتحاد قائم ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مشورہ دیتے کم ہیں، لادتے زیادہ ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مشورہ دیجئے، مشورہ لادیے نہیں کسی کے اوپر، پھر عمل نہ ہو تو ناراض نہیں ہوئیے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اختلاف کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ اختلاف ختم ہوگا اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ نے کہا وہ ہے صبر۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو، جھگڑا مٹانا چاہتے ہو تو صبر کرو۔ وہیں جھگڑا ہوتا ہے جہاں صبر نہیں ہوتا ہے۔ گھر کے جھگڑے اٹھا کے دیکھ لو، معاشرے کے جھگڑے اٹھا کر کے دیکھ لو، پڑوسی کے جھگڑے اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر جھگڑے میں اگر بنیادی چیز نظر آئے گی تو صبر کی کمی ہے، یا وہ عورت میں ہو یا مرد میں ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ جنگ بدر سے پہلے ابو سفیان کا قافلہ تجارت سے واپس آ رہا تھا، مسلمانوں کو معلوم ہوا تو مسلمانوں نے یہ چاہا کہ ان کے قافلے کو گھیرا بندی کی جائے، ان کے قافلے کی، اور ان کو پکڑ لیا جائے تاکہ وہ مال اسلام کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ لیکن جب مسلمان چند تعداد میں جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابو سفیان کو اس کی بھنک لگ جاتی ہے کہ ہمارا گھیرا کیا جائے گا، ہمارا محاصرہ کیا جائے گا۔ دوسرے راستے سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ مکہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب معلوم یہ ہوتا ہے کفار مکہ کو کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے والے ہیں تو وہ لوگ لڑنے کے لیے چند آدمی آتے ہیں، لڑائی کرنے کے واسطے۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ ہمارا قافلہ تو چلا گیا ہے تو کافروں نے لڑنا چھوڑ دیا، کہا کہ اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں لڑنا ہے۔ تو جانے لگے تو شیطان آ گیا۔ شیطان کیا ہوا؟ داخل ہو گیا۔ شیطان نے کہا ارے کہاں جا رہے ہو تم لوگ، ذرا غور تو کرو، مسلمان مٹھی بھر ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، اگر اس وقت تم نے لڑ بھڑ کر کے ان کا ملیہ مٹ کر دیا تو یہ ابھر نہیں پائیں گے، کام تمام ہو جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ شیطان کی یہ بات بڑی اچھی لگی اسے، تو سارے کافر جمع ہو گئے۔ جب لڑائی شروع ہوئی بدر کے میدان میں، رمضان کا مہینہ تھا، لڑائی شروع ہوئی تو فرشتوں کو اترتا دیکھا
یہ شیطان تو فرشتوں کے ساتھ تھا نا، جب فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھتا ہے تو سمجھ گیا کہ اب فتح مسلمانوں کی ہے، اب یہ نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ ہے نکسالا کی بئی، ایڑی کے بل بھاگنے لگا۔ ایک کافر نے دیکھ لیا کہ ارے حضرت آپ بھاگے جا رہے ہیں، آپ ہی نے تو مشورہ دیا تھا جنگ کرنے کا، آپ بھاگے جا رہے ہیں۔ تو کتنی پیاری بات کہی اس نے، کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں کیا ہے؟ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں جا رہا ہوں بھائی، میں نہیں لڑتا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا خوف تو شیطان کے پاس بھی ہے۔ دل کے اندر صرف اللہ کا خوف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے رکنا، جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کو کرنے والا، یہ اصل ہے، یہ ہے کامیاب۔ صرف دل میں خوف خدا تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن شیطان کیا ہے؟ ناکام۔ کیا ہے؟ ناکام۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ خود وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلتے ہیں جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ما نزل بلاء الا بذنب، تمہارے اوپر مصیبت نہیں آتی ہے، پریشانی نہیں آتی ہے مگر تمہارے گناہ کی وجہ سے، ولا رفع الا من توبۃ، اور وہ جائے گا نہیں جب تک کہ توبہ نہیں کرو گے۔ پریشانی مصیبت کا آنا گناہ کی وجہ سے ہے، اور اس مصیبت کا ختم ہو جانا تمہارے توبہ کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا تم اگر اپنی زندگی میں مصیبت کو پاتے ہو، پریشانی کو پاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا اپنی زندگی میں کھنگالو، اپنی زندگی کا اوراق پلٹ کے دیکھو کہ کہاں تم نے گناہ کیا ہے، کہاں تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ چیپٹر پر ہاتھ رکھو، اور پھر اس پریشانی سے اگر نجات چاہتے ہو تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اس پریشانی سے، اس بڑی مصیبت سے اللہ کیا کریں گے؟ نجات عطا کریں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنی حالت بدلو گے گناہ سے، گناہ کی حالت بدلو گے، توبہ کی حالت لے کر کے آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ یہ حالت بدلنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کا بیان ہے۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ کیونکہ جتنی مرتبہ اس سورہ کے اندر توبہ کا تذکرہ ہوا ہے کسی اور سورہ میں اتنی مرتبہ توبہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ ٹوٹل 17 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ اس سورہ کے اندر توبہ کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ رکھ دیا۔ اچھا، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے کہ اسلام ٹیررسٹ کا مذہب ہے، آتنکواد کا مذہب ہے، دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ہی بات بیان کی ہے جو سارے ان لوگوں کے اعتراضات کو ختم کر دیتی ہے، ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، اگر یہ کافر فساد کے موقع پر، جنگ کے موقع پر تم سے امن چاہنے کے لیے آ جائے، مشرکین کا کوئی آدمی جنگ کی حالت میں بھی اگر وہ لڑنا نہیں چاہتا ہے تم سے، امن چاہتا ہے، تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو اے لوگوں، اے ایمان والو، اسے پناہ دو، اس کے ساتھ تم جنگ نہ کرو۔ اور صرف یہی نہیں، پھر اس کو امن کی جگہ تک حفاظت کے ساتھ پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی وہ آیت تو پیش کرتے ہیں جس میں کیا ہے؟ مشرکین کو جہاں چاہو قتل کرو، جہاں پاؤ قتل کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو آج کا ہر ملک کرتا ہے،
یہ بات جنگ کے موقع کی ہے نا، کہ جنگ میں مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ تو آج بھی اگر کوئی انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا، ہمارے ملک کے خلاف لڑنے کے لیے آئے گا، تو کیا ہماری آرمی اس کو گلاب کا پھول پیش کرے گی؟ کیا کرے گی؟ مارے گی اس کو۔ وہی بات سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، لیکن آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی اسلام تو تمام مشرکین کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ جنگ کے موقع پر کہا جا رہا ہے اس کو امن دو، اسی سورہ توبہ کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو دل کے اندر بغض ہے، اس لیے سمجھتے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا معاشرے کی اگر بھلائی چاہتے ہو، معاشرہ بہتر بنانا چاہتے ہو تو دو کام کرو، دو ذمہ داری ہے۔ اگر یہ دو کام کرو گے تو معاشرے جو ہے تقریباً 50% تمہارے سدھر جائیں گے۔ کیا دو کام ہیں؟ اللہ نے بتایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ۔ پہلا کام یہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے تعلق والوں کے ساتھ، اپنے قریبی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کرو گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آدھا معاشرہ ایسے ہی درست ہو جائے گا۔ دوسرا، جس غیروں کے ساتھ، یہ تو رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہے، اب رہا رشتہ داروں کے علاوہ کوئی اور ہے تو ان کے ساتھ جو تم نے عہد اور معاہدہ کیا ہے نہیں، جو تم پیکٹ کرتے ہو، اس پیکٹ اور معاہدے کو کیا کرو؟ پورا کرو، اس کو نبھانے والے بنو۔ معاشرے کے اندر جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آؤ، جو وعدہ کیا ہے، جو ڈیل کیا اس کو صحیح طریقے سے پورا کرو۔ معاشرے کی 50% اصلاح ان دو کاموں کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد ایک بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے ستایا ہے، ہجرت کا حکم ہوا، اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہوئے کہاں پہنچے؟ غار ثور میں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کافر تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کافروں میں سے کوئی بھی ہم نیچے کی طرف دیکھ لے تو وہ ہمیں پا لیں گے، ہم تو پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا اے ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا بھی نہیں کہ کافر کہاں تک آ گئے، دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، فوراً کہا اللہ کی ذات پر توکل کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ جب دل سے کوئی بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دل کی گہرائی سے ایسی دعا کی ہے، ایسا توکل دکھایا اپنے رب کی ذات پر، اللہ نے فوراً کہا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولی، اللہ نے اپنے نبی پر اور ان کے ساتھی پر سکینہ نازل کر، مدد نازل کر دی، اور کافر ان میں کے کسی کافر کو بھی دیکھنے کی ہمت نہیں، کوئی نہیں دیکھا، سب واپس چلے گئے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا توکل اور بھروسہ اللہ کے نبی کا اللہ کی ذات پر ہے، اتنا ہی توکل اور بھروسہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا اللہ کی ذات پر ہے۔ جتنا توکل اور بھروسہ اللہ کے نبی کا اللہ کی ذات پر ہے، اتنا ہی توکل اور بھروسہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا اللہ کی ذات پر ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی میرے ساتھ بھی ہے اور میرے صحابہ کے ساتھ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تھے، فرعون رات میں نکلے تھے تو فرعون نے دریائے احمر کے پاس پکڑ لیا، آگے دریائے احمر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا رب میرے ساتھ ہے،
یہاں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہاں ہمارا نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے توکل میں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، ان کی قوم اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کی، تو حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر جتنا بھروسہ نبی کا تھا اتنا ہی بھروسہ حضرت ابوبکر صدیق کا اور صحابہ کا تھا، تو کہا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایک اور پیاری بات نقطہ لے کر کے جاؤ، غار ثور میں اللہ کے نبی کو صرف پناہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ غار نے صرف نبی کو پناہ دی تو قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے کر دیا۔ اس ایمان والے کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دل کے اندر نبی ہو اور اس کی زندگی میں نبی کی سنت ہو، اس کا کیا مقام ہے؟ جس کی زندگی میں نبی کی سنت ہو اور دل میں نبی ہو، ایسے انسان کا اور ایسے ایمان والے کا مقام کیا ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی کہ منافقین جو ہے نا، منافقین یہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن کیسا دیتے تھے؟ کیسا؟ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون۔ یہ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، بوجھل کندھوں سے آتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح ہے، 17 رکعت عشاء کی نماز ہے، بوجھل کندھوں کے ساتھ، باہر میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں، مسجد میں آتے ہی مر جاتے ہیں۔ کون؟ منافق۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ یہ کام کرے تو منافق، ہم کرے تو پکے سنی مسلمان ہیں۔ احساس کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اچھا، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں مگر مکروہ انداز میں، مطلب ناپسندیدہ، بوجھ سمجھتے ہوئے۔ 2.5% میرا چلا جائے گا، کیا ہوگا ہمارے، پیسہ جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ زکوٰۃ بھی یہ خوش دلی سے نہیں دیتے ہیں، نماز بھی خوش دلی سے نہیں پڑھتے ہیں، دونوں کام نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نماز خوش دلی سے نہ پڑھنے پر منافق، زکوٰۃ خوش دلی سے نہ دینے پر منافق، تو اس انسان کے بارے میں اندازہ لگائیں جو نماز پڑھتا ہی نہیں، زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ سوچ کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کر دے رہا ہوں۔ ایک فرقہ ایسا ہے ہماری امت مسلمہ کے اندر جو یہ خواب سجا کر کے بیٹھا ہے کہ اس کی نسبت اولیاء سے ہے لہٰذا اس کا بیڑا پار ہے۔ کیا ہے؟ اس کی نسبت اولیاء سے ہے لہٰذا اس کا بیڑا کیا ہے؟ پار ہے۔ عمل نہیں بھی ہے تو چلے گا، نسبت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی کسی کی نسبت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ دیکھیے کیسی نسبت تھی، دیکھیے عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کا انتقال ہو گیا۔ ان کے لڑکے عبداللہ وہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، انتقال ہونے کے بعد آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کفن دفن کے لیے میں کفن کے بجائے آپ کا جبہ مبارک چاہتا ہوں۔ کیا چاہتا ہوں؟ آپ کا جبہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جبہ چاہیے، یہ لو جبہ دے دیا۔ پھر آئے، جبہ میں نہلایا، کفنایا، دفن کر دیا۔ پھر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جنازے کی نماز پڑھانا ہے؟ چلو۔ جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ میت کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے، مغفرت مانگی جاتی ہے، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ تیسری بات، اب جنازے کی نماز بھی ہو گئی،
اب قبر میں اتارنے کی باری آئی، کہا یا رسول اللہ میرا باپ اب قبر کے اندر داخل ہونے والا ہے، اپنا برکت کا ہاتھ ذرا پھیر دیجئے میرے باپ کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسی بات ہے؟ اللہ کے نبی اپنا لعاب مبارک نکالتے ہیں، تھوک اور ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنے کام کیے؟ 3۔ پہلا جبہ دیا، دوسرا جنازے کی نماز پڑھائی، دعا کی، تیسرا اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس سے بڑی نسبت اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نسبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے نبی آپ جتنا مرضی جو کر لیجئے، ان کے لیے 70 مرتبہ بھی اگر آپ استغفار کریں گے، معافی چاہیں گے، اللہ اس کو معاف نہیں کرنے والا۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ عربی کے اندر یہ کثرت کے معنی میں دلالت کرتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا لاکھوں سلام، ویسے ہی 70 کا لفظ ہے۔ اگر آپ لاکھوں مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کرنے والا۔ اب بتائیں آپ، نبی کا جبہ مبارک بھی ان کو نہیں بچا سکا، نبی کا بخشش کی دعا کرنا بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکا، نبی کا لعاب مبارک بھی اس کے حلق کے اندر ڈالا گیا، نہیں بچایا جا سکا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو بندہ جس کے دل کے اندر توحید نہیں ہے، شرک ہے، جس بندے کے اندر اپنا ایمان نہیں ہے، جس بندے کے اندر اعمال نہیں ہے، وہ بندہ کسی نبی کے قبر کے پاس جائے، کسی ولی کے قبر کے پاس جائے، یا اس کا کتنا بڑا ہی پیر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں چلنے والا ہے کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ جب نبی الانبیاء آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بخشش کی دعا کی ہو، اس کی بخشش نہیں کی گئی، تو یہ پیر صاحب ان کو کیسے بچا لیں گے بھائی؟ بچا پائیں گے؟ کتنا بڑا قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کیسے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ قوم کو یہ لوگ جو اپنے پیٹ کے خاطر، اپنی جیب کی خاطر قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ایسے لوگ، ایسے مولوی جو گھوم رہے ہیں مارکیٹ کے اندر فاتحہ کورس کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ قرآن کبھی تم نے پڑھا تھا؟ نبی کی بخشش ان کو نہیں بچا سکی۔ یہ اولیاء کی نسبت لیے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمل کرو نہیں کرو تمہارا بیڑا پار ہے۔ اتنے کوٹے جائیں گے کہ کل قیامت کے دن ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ، اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔